حضرات مکرم رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ یارو یہ قرآن کا انداز بیان اس مقام پر وہی ہے جو کلمے کا ہے۔ حضور خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی پہ رہنے والے وہ نفی اسبات کی ترکیب سے بے خبر اور بے نیاز تو نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنے اشعار کے ذریعے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ نفی اسبات، یہ کلمہ ہے نا، لا الہ، نفی ہے، انکار ہے، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، یہ اسبات ہے، یہ اقرار ہے اللہ کے سوا۔ پہلے نفی، پھر اثبات، پہلے انکار، پھر اقرار۔ یارو یہ کلمے کا انداز ہے۔ اور ایسا کیوں کیا؟ اگر صرف سیدھا سادہ ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ یہ اللہ ہمارا معبود ہے تو کیا یہ غلط تھا؟ غلط تو نہیں تھا۔ پھر یہ چکر دے کے اس طرح سے بات کیوں کی گئی؟ کوئی معبود ہے ہی نہیں اللہ کے سوا۔ یارو بات یہ ہے کہ اگر سیدھی سادی بات ہوتی ہے اللہ ہمارا معبود تو بے شک یہ غلط تو نہیں، لیکن کچھ لوگ چکر دینے کی اور چال چلنے کی کوشش کر سکتے تھے اور یہ لوگوں کو کہہ سکتے تھے جی ہم مانتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، ہم نے کبھی بھی انکار نہیں کیا، ہم تو تسلیم کرتے ہیں اللہ ہمارا معبود ہے، اور بھی معبود ہیں، اللہ بھی ہے۔ لیکن کہا گیا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اب اللہ کے سوا کسی کے معبود ہونے کا اقرار اگر کرو گے تو کلمے کا انکار ہوگا۔ اب یہی انداز اس آیت کے اندر ہے، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں، الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ تو پتہ چلا کہ ما سوى المذکور کی نفی ہوئی، اللہ آقا کریم رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ ایک صاحب نے بڑا سطحی سا اعتراض کیا، کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں کہ قرآن کہہ رہا ہے رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، وہ کسی کے باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، ہمسائے بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، معلم بھی ہیں، آپ کہتے ہیں رحمت کے سوا اور کچھ نہیں، یہ کیا بات بنی؟ میں نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا وضاحت سمجھ لو نا بھائی۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب بے شک کسی کا باپ بھی ہے، بیٹا بھی ہے، لیکن اگر وہ باپ ہے تب بھی رحمت ہے، بیٹا ہے تب بھی رحمت ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان کرم حضور غزالی زمان۔ اچھا ایک صاحب نے ذرا زیادہ ٹیکنیکل اعتراض کیا، کہنے لگے جناب قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے۔ اچھا جی وہ کیا؟ وما محمد الا رسول، اللہ فرماتا ہے میرا محبوب کچھ نہیں سوائے رسول کے۔ اب بتائیے کیا کریں؟ ایک آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا کچھ اور نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا کچھ اور نہیں۔ اب کس آیت کو ترجیح دیں؟ اور بات صرف ترجیح دینے کی نہیں ہے، بات یہ ہے قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو جیسے تمہارے لیڈروں کے وہ بیانات آتے ہیں نا، آج کل کلپس آتی ہیں، بھئی پہلے یہ بیان دیا تھا اب یہ کہہ دیا، پہلے یہ کہا تھا اب یہ کہہ دیا۔ اب لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، ان کے ماننے والے بھی، وہ جسٹیفائی کرنے کے لیے جواز تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور جناب بہانے بنا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا آج کل، لیڈروں کے بیان پہلے کچھ اور آج کچھ اور۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس میں بھی ایک آیت کچھ کہتی، دوسری آیت اس کے خلاف کچھ اور کہتی، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے اس لیے آیتیں ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتی، تضاد نہیں ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا، یہ اللہ کا کلام۔ مولا اب کیا کریں؟ ایک آیت کہتی ہے وہ رحمت کے سوا کچھ اور نہیں، دوسری آیت کہتی ہے وہ رسول کے سوا کچھ اور نہیں۔ یہ تو اب ٹکراؤ نظر آ رہا ہے۔ یہاں تو معاذ اللہ قرآن کی صداقت داؤ پہ لگ گئی، اب کریں تو کیا کریں؟ حضرات مکرم ذرا غور کیجئے، اس کا بڑا سیدھا سادہ جواب ہے۔ میں نے عرض کیا کہ بھائی اللہ نے فرمایا نا، یہ اس کا جواب اسی آیت کے اندر موجود ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ٹھیک ہے، اس سے کوئی اختلاف تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک بار پھر دہراتا ہوں، اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو یارو جس کو بھیجا جائے اسی کو رسول کہتے ہیں نا۔ رسول کا مطلب ہی یہ ہے وہ بھیجا گیا۔ تو اللہ یہ آیت اس کے خلاف کہاں ہے؟ بلکہ یہاں تو وضاحت ہو رہی ہے کہ میرے آقا کریم محض رسول نہیں، رسول رحمت ہیں۔ یہاں تو وضاحت ہو رہی ہے۔ حضرات مکرم بس یہاں پر آخر میں آ کر ایک بات اور کہوں گا، وہ بات آ گئی ذہن میں اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ بات ہے ذرا نازک سی۔ دیکھیے فرض کیجئے کہ میں نے عزیزم عامر سعیدی کو بھیجا کہ بھائی ایسا کرو حضرت قبلہ پیر عبداللطیف صاحب کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ میں نے بھیجا کس کو؟
आमिर सईदी को किसके लिए? हजरत क़िबला पीर अब्दुल लतीफ़ साहब की खिदमत में। भेजने वाला मैं हूँ, भेजा है आमिर सईदी को, भेजा है पीर अब्दुल लतीफ़ साहब की खिदमत में। भेजने वाला कोई और, जिसको भेजा वो कोई और, जिसकी तरफ भेजा वो कोई और। अच्छा, मैं तो भेजा भेजा लगा हुआ हूँ, आपके भेजे में भी कुछ आ रहा है कि नहीं? भाई ये तीनों अलग अलग होंगे ना। एक है भेजने वाला, एक वो है जिसको भेजा गया, एक वो है जिसकी तरफ भेजा गया। तीनों अलग अलग होंगे ना। मैं आमिर को आमिर की तरफ तो नहीं भेज सकता, आमिर को अपनी तरफ भी नहीं भेज सकता। एक भेजने वाला है, एक वो जिसको भेजा है, एक वो जिसकी तरफ भेजा है। ये तीनों अलग अलग हैं। अब आयत की तरफ आ जाइए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। भेजने वाला अल्लाह है, भेजा है अपने महबूब को, भेजा है अल आलमीन की तरफ। भेजने वाला कोई और, जिसको भेजा वो कोई और, जिसकी तरफ भेजा वो कोई और। तो पता ये चला कि अल्लाह ने जब अपने महबूब को अल आलमीन की तरफ भेजा तो अल आलमीन कुछ और है, मेरे आका करीम उससे मावरा कुछ और है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, फैज़ाने करम हुजूर गज़ाली ज़मा, कायदे मिल्लत इस्लामी हज़रत अल्लामा साहबजादा सैयद हामिद सईद शाह साहब काज़मी। अब ये बात जरा आपको मुश्किल लग रही होगी, हजम करना मुश्किल, बात बहुत बड़ी है कि जी अभी तो आपने जनाब कहा था कि अल आलमीन में सब शामिल है, तमाम कायनात, तमाम खुदाई, अल्लाह के सिवा जो कुछ हो अल आलमीन में शामिल। अब आप कहते हैं कि नहीं, आका करीम अल आलमीन से बालतर मावरा अलहदा। तो आप थोड़ी देर के बाद कहेंगे जी बाकी नबियों को भी तो अल्लाह ने भेजा है, वो भी अल आलमीन से बालतर। मैं अर्ज करूंगा नहीं, बाकी नबियों को अल्लाह ने अल आलमीन की तरफ नहीं भेजा, उनकी कौम की तरफ भेजा, उनके इलाके के लोगों की तरफ भेजा। अल आलमीन की तरफ सिर्फ हमारे नबी को भेजा है। लेकिन बहरहाल अगर ये मानना कि आका करीम तमाम कायनात से अल आलमीन से बालतर है, मावरा है, अलहदा कोई हस्ती है, ये मुश्किल बात है, जरा हजम होना मुश्किल है। इसके लिए कुछ और दलील चाहिए। बड़ी आसान सी बात करके मैं आपसे इजाजत चाहूं। देखिए, तमाम कायनात अल्लाह की रहमत की मोहताज है कि नहीं है? मोहताज है, कोई शक तो नहीं। जर्रा जर्रा, कतरा कतरा, पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, जमीन आसमान, चांद सूरज, तमाम अल्लाह की रहमत के मोहताज है। और मेरे आका करीम मुजस्सम रहमत है। तमाम कायनात अल्लाह की रहमत की मोहताज, और मेरे आका करीम को अल्लाह ने मुजस्सम रहमत बनाकर भेजा है। अच्छा, मुसलमान कहलाने वाले कोई लोग किसी भी नजरिए के हामिल हो, किसी भी मसलक के पैरोकार हो, क्या किसी ने आज तक आका करीम के मुजस्सम रहमत होने से इनकार किया है? हर एक मानता है मुजस्सम रहमत। यारो अब जरा सोचो, तमाम कायनात मेरे अल्लाह की रहमत की मोहताज है और आका करीम अल्लाह की मुजस्सम रहमत है। तो अगर तुम जो मुजस्सम रहमत है उसको मोहताजों की सफों में खड़ा कर दोगे, मोहताजों में शुमार करोगे, मोहताजों जैसा समझोगे, तो जहन तो मुंतशिर होगा, फिर इख्तिलाफ तो होगा, मुनाज़े भी होंगे, मुबाहिले भी होंगे, फतवे भी होंगे, अरे जहन में कशमकश भी होगी। क्यों नहीं समझते? जो मुजस्सम रहमत है वो कोई और है, जो मोहताज है वो कोई और है।